یہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ ایک کاٹیج نما جگہ تھی۔ نشست گاہ کے شیشوں سے دور تک وادی کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس وادی کے ایک طرف نتھیا گلی اور دوسری جانب مری کی چوٹی نظر آ رہی تھی۔ وادی میں دور نیچے چمکتی چھتوں والے لاتعداد مکانات تھے اور ان کے درمیان ہریالی اور راستے کی بساط بچھی ہوئی تھی۔ نشست گاہ میں الیکٹرک ہیٹر لگے تھے اور ان کی خوشگوار حرارت میں مجھے اپنی جسمانی چوٹوں کی شدت کم محسوس ہونے لگی۔ ساہی صاحب نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا، میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی تمہیں دبوچ لیا جائے گا۔ یہ لوگ دراصل جھنگ سے ہی تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ پہلے تمہیں جھنگ کے اس ہوٹل میں گرفتار کرنے کا پروگرام بنایا گیا جہاں تم نے ساتھی لڑکی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا، لیکن پھر تمہارے تعاقب کو تول دیا گیا۔ مری اور نتھیا گلی کے راستے میں کہیں پولیس پارٹی تمہیں کھو بیٹھی۔ دراصل ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ مسلسل تمہاری تلاش میں رہے اور کل رات الفردوس میں انہوں نے تمہارا کھوج لگا لیا۔ اٹک جیل کے جیلر عادل خان ان تمام حالات سے باخبر تھے۔ رات الفردوس میں چھاپے کی نگرانی بھی انہوں نے خود کی۔ میری باری آئی تو صرف میں نے ایک جملہ کہا، اب میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ حکم نہیں دینا، ایک نہایت اہم مشورہ کرنا ہے تم سے۔ قانون کے محافظ کا مشورہ مجرم سے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تم مجرم ہوتے تو اس وقت یہاں نظر نہ آتے اور اسی حوالات میں ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے۔ میں اپنی ضمانت پر تمہیں یہاں لایا ہوں تو اس کا کوئی جواز ہے۔ آپ کا یہ جواز بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جناب۔ آپ کس سے لڑیں گے؟ یہ میرا معاملہ ہے، تم مجھ پر چھوڑ دو۔ بہرحال میرا خیال ہے ابھی ایک آدھ روز تک تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ کچھ ذہن سکون تمہیں ہوگا تو تسلی سے بات کریں گے۔ ذہنی سکون اور تسلی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میری معصوم بہن اس درندے کے چنگل میں ہے۔ کاش آپ میری جگہ کھڑے ہو کر سوچ سکتے۔ کاش۔ سوچ رہا ہوں۔ تمہیں کیا پتا میں کیا سوچ رہا ہوں؟ تسلی رکھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ ساہی صاحب کے لہجے میں یقین کی ایسی جھلک تھی کہ لمحوں میں مرجھائے دل کی کلی میں جان دوڑ گئی۔ یقیناً وہ کوئی ایسی بات جانتے تھے جو میں نہیں جانتا تھا، یا پھر وہ حالات کا پہلو دیکھ رہے تھے جو میری نگاہ سے اوجھل تھا۔ مجھے اپنی طرف سے مکمل اطمینان اور سکون فراہم کرنے کے بعد اور چند ضروری ہدایت دینے کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ اب کل صبح ملاقات ہوگی۔ انجم تھوڑی دیر میں الفردوس میں یہاں آ جائے گی۔ الفردوس سے یہاں آ جائے گی۔ میں حالات کی اس تبدیلی پر محو حیرت تھا۔ یہ بات تو اب میرے ذہن میں صاف ہو گئی تھی کہ میری اچانک گرفتاری میں ساہی صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن ابھی تک یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی دوبارہ چھوٹ گیا ہوں۔ میں کوئی معمولی حوالاتی نہیں تھا، میں ایک کروڑ پتی عرب شیخ راشد بن ارشد کا قاتل تھا اور اس جرم میں طویل سزا بھگت رہا تھا۔ پھر اب میں نے جیل توڑی تھی اور باہر نکل کر 2 بندے مزید انا للہ کر دیے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ میری اس کارروائی کا اب تک کسی کو علم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ فرار کے بعد 2 ہیڈ کانسٹیبل حضرات کو بھی زخمی کرنے کا الزام میرے سر پر آ چکا تھا۔ ایسی چارج شیٹ کے ہوتے ہوئے ساہی صاحب مجھے پولیس اسٹیشن سے یوں اٹھا لائے جیسے بارش کے آثار دیکھ کر باپ بیٹے کو اسکول سے چھٹی کرا لاتا ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو یقیناً ان کے سامنے کوئی نہایت اہم معاملہ تھا۔ اس لائن پر سوچتے ہوئے میرا ذہن خود بخود شنکر شکرا کی طرف جانے لگا۔ کہیں ساہی صاحب مجھے شیطان کے مد مقابل تو نہیں لانا چاہتے؟ شنکر جیسے وحشی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا کسی عام آدمی کے بس کا روگ نہ تھا۔ ماضی میں جن چند افراد نے اس کے سامنے خم ٹھوکنے کی جرات کی تھی اور جو اب تک حیات تھے، ان میں ایک یہ ناچیز بھی تھا۔ شاید میرے اسی نایاب تجربے سے فائدہ اٹھا کر مجھے اس برفاب لاک اپ سے نکال کر فرحت بخش حرارت میں پہنچایا گیا تھا۔ حرارت کے باوجود میری ریڑھ کی ہڈی میں نتھیا گلی کی تمام خون کی لہر بن کر دوڑ گئی۔ کیا مجھے ایک مرتبہ پھر شنکر شکرا سے آنکھیں چار کرنا ہوں گی؟ یہ خیال سوہانے روح تھا۔ یکا مجھے اپنے خیالات سے چونکنا پڑا۔ کاٹیج کے دروازے پر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ دروازے بند ہوئے۔ کسی نے چوکیدار سے چند الفاظ کا تبادلہ کیا اور پھر متوازن قدموں سے نشست گاہ کی طرف آیا۔ قدموں کی چاپ بتا رہی تھی کہ یہ کوئی لڑکی ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی۔ ساہی صاحب کو گئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ یہ یقیناً انجم تھی۔ میں اس کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا اور ذہن میں وہ الفاظ ترتیب دینے لگا جو مجھے اس سے معذرت میں کہنے تھے۔ دروازے پر نازک سی دستک ہوئی۔ کم ان، میں نے کہا۔ دروازہ کھلا تو میں ششدر رہ گیا۔ انجم کے بجائے وہی حور شمائل پری پیکر سامنے کھڑی تھی جس سے رات ساہی صاحب کے اپارٹمنٹ میں ملاقات ہوئی تھی۔ ہلکے عنابی لباس میں وہ سرتاپا رانائی بنی ہوئی تھی۔ اس نے بیگی سویٹر کی آستینیں چڑھا رکھی تھیں، پاؤں میں جاگرز تھے۔ اس نے بٹھلا کر السلام علیکم کہا اور اندر آ گئی۔ آپ یہاں؟ جی ہاں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ تو خود خدمت کے قابل نظر آ رہے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں افسوس تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ لگتا انہوں نے آپ کو کافی مارا ہے۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس وقت یہاں آنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نے ڈیڈی سے اجازت لی ہے؟ یہ میرا اور ڈیڈی کا معاملہ ہے۔ آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون؟ میں آپ کے ڈیڈی کا دیرینہ شناسا ہوں۔ میرا نام احسان الہی اور میں گجرات سے آیا ہوں۔ یہ تو وہ قوائف ہیں
جو الفردوس کے رجسٹر میں درج ہیں۔ میں آپ سے آپ کا اصل تعارف حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ غالباً آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس نے ہینڈ بیگ کھول کر اخبار کے چند پرانے تراشے نکالے۔ ان تراشوں کو بڑی احتیاط سے طے کر کے رکھا گیا تھا۔ میں دیکھتے ہی پہچان گیا۔ ان تراشوں میں میری تصویریں تھیں اور عرب شیخ کے قتل کی تفصیلات تھیں۔ یہ سب کچھ قریباً 7 برس پہلے ہوا تھا۔ لڑکی نے ایک تراشا کھول کر تصویر سامنے کی اور اس کا موازنہ میرے چہرے سے کرنے لگی۔ دیکھیے یہ کس کی تصویر ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے سرد مہری سے پوچھا۔ وہ ایک دم میرے قریب آ گئی۔ آپ کی آنکھوں پر رنگ دار لینس ہیں، بال بھی آپ نے ڈائی کیے ہوئے ہیں۔ میں نے اس موقع پر خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ وہ مسکرانے لگی۔ میرا خیال اب آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ ہی شاہ جہان ہیں۔ میں کہہ چکا ہوں آپ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یعنی آپ نے طے کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ مانیں گے نہیں۔ چلیں ایسے ہی صحیح، اگر آپ خود کو فریب دینا چاہتے ہیں تو دیتے رہیں، ناموں میں کیا رکھا ہے۔ میں آپ کو احسان الہی کہہ لوں گی۔ وہ شوخ لہجے میں بولی اور پھر ہنسنے لگی۔ اگر آپ ڈیڈی سے پوچھے بغیر آئی ہیں تو میرے خیال میں اب آپ کو نہیں رکنا چاہیے۔ کیوں؟ مجھے آپ سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ بات کا رخ خامخواہ گھما کر دوسری طرف لے گئی۔ جناب احسان صاحب، خطرہ اس سے ہوتا ہے جو اجنبی ہو، دیکھا بھالا نہ ہو۔ میں تو آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اوہو، میرا مطلب ہے شاہ جہان صاحب کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ شاید شاہ جہان بھی اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ میرے گھر میں اکثر ان کی باتیں ہوئی ہیں، ان کی کہانیاں سنی ہیں، ان کی بہادری، ذہانت اور شرافت کے تذکرے لکھے ہوئے ہیں۔ میں چاہوں تو ان سے پوچھے بغیر ان کی بایوگرافی لکھ سکتی ہوں۔ لیکن یہ سب باتیں آپ مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ یوں ہی، جو اچھا لگے اس کا تذکرہ کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ سچ پوچھیے احسان صاحب تو میں بہت امپریس ہوں شاہ جہان صاحب سے۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرا آئیڈیل بن چکے ہیں۔ بہت سوچتی ہوں ان کے بارے میں، دل چاہتا ہے کبھی ان سے ملاقات کروں، گھنٹوں ان کے پاس بیٹھوں، پہروں ان سے باتیں کروں، ان کے حالات سنوں، ان کے تجربات سے گین کروں۔ میں دل ہی دل میں لاہور پڑنے لگا۔ بیٹھے بٹھائے یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ وہ کچی عمر کی نادان لڑکی تھی اور ساہی صاحب کی بیٹی تھی۔ اس کے بارے میں ایسے ویسے خیال کا گزرنا بھی میرے دل میں نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ اتنی بے باک اور صاف گو تھی کہ اس کی باتوں سے ڈر لگنے لگا۔ میں نے اسے اس کی عمر کا احساس دلانے کے لیے انداز تخاطب کو بدلا۔ دیکھو بیبی، اگر میں کاٹیج میں ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے۔ ساہی صاحب میری یہاں موجودگی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ تمہارا یہاں آنا کسی طور مناسب نہ تھا۔ اب یہاں اپنا وقت ضائع کر کے تم دوہری غلطی کر رہی ہو۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور مزید تسلی سے بیٹھ گئی۔ جناب احسان صاحب، آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا قصور نہیں، شاید میری شکل ہی ایسی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کافی ذہین اور باخبر واقع ہوئی ہوں۔ باخبری کا دعویٰ سن کر میں نے بھی پندرہ بدلا۔ مثلاً کیا اطلاع ہے تمہارے پاس؟ بہت سی اطلاعات ہیں، وہ مسکرا کر بولی۔ بلکہ آپ اس وقت مجھے وزیر اطلاعات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مت سمجھیے کہ میں شیخی میں آ کر آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ ناممکن۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ باخبر ہونے کے علاوہ میں ذہین بھی ہوں۔ میرے تاثرات پھر گہری سنجیدگی میں ڈھل گئے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی یکبستہ فکر اس کی طرف اچھالتا یا خود ہی صوفے سے اچھل کر باہر نکل جاتا، وہ تیزی سے بولی، نہ اتنی مایوس صورت مت بنائیے، میں آپ کو اپنی معلومات سے آگاہ کرتی ہوں۔ دیکھیے، مجھے پتا ہے کہ آپ شاہ جہان صاحب ایک نہایت خطرناک فائٹر ہیں۔ 4-5 آدمیوں سے بیک وقت لڑنا اور ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کے رکھ دینا ایک طرف شاہ جہان صاحب کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آپ نے امارات کے ایک شہزادے کو قتل کیا تھا۔ اس قتل کے بعد آپ کافی عرصہ روپوش رہے تھے۔ یہ ہاتھ پاؤں توڑنے کا فن اسی عرصہ روپوشی میں آپ نے کہیں سے سیکھا تھا اور پھر واپس آ کر خاص و عام میں دھومیں مچائی تھیں۔ لوگ آپ کو عام لوگ استاد جہانی کے نام سے یاد کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ کیا تم خاموش نہیں رہ سکتی؟ اس نے سہمنے کی ایکٹنگ کی۔ وہ جان بوجھ کر گفتگو کا رخ اپنے ونچاہے موضوع کی طرف موڑ رہی تھی۔ چند لمحے وہ چپ رہ کر بولی، عجیب بات ہے، آپ خود ہی سوال پوچھتے ہیں، جب جواب دیا جاتا ہے تو بگڑ جاتے ہیں۔ آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس چھت تلے تنہا چھوڑ کر چلی جاؤ۔ ارے آپ تو سچ مچ ناراض ہو گئے۔ اچھا جی، ہم اب سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن جناب یہ باتیں ہم دونوں کے درمیان ہی رہنی چاہیے، قطعی طور پہ۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مچل کر صوفے سے اٹھی اور کمال دلیری سے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی اور بند کھڑکیوں پر ایک نظر ڈال کر بے تکلفی سے میرے سامنے بیٹھ گئی۔ شاہ جہان صاحب، احسان صاحب، اپنی باخبریاں آپ کو گنوانے لگی تو آپ چھٹپٹا کر رہ جائیں گے۔ فی الحال یہ جان جائیے کہ بہت سی دوسری باتوں کے علاوہ میں آغا قادر زمان شگفتہ عرف شفتہ انڈین ایجنٹ شنکر شکرا اور آپ کی ساتھی انجم وغیرہ کے بارے میں چیدہ اور ضروری باتیں جان چکی ہوں۔ پورے کے پورے حالات میرے سامنے ہیں۔ آنے والے واقعات کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے کھنچا ہوا ہے۔ جی ہاں، میں بتا چکی ہوں کہ بڑی خرناٹ لڑکی ہوں میں۔ پتہ نہیں کیسے میری چھٹی حص بہت سی باتوں کا مجھے پتہ دے دیتی ہے۔ میں سچ مچ حیران ہوا اور تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔
पापा मुझसे हर मामले में गुफ्तगू करते हैं। चंद रोज पहले उन्होंने मुझे बताया था कि जिला झंग के 2-3 बड़े जमींदारों के खिलाफ एक्शन होने वाला है। इस सिलसिले में ऊपर की सतह पर तैयारी हो रही है और जल्द छापे पड़ेंगे। उन्होंने बताया था कि ये जमींदार अपने अपने इलाके में बहुत बाअसर और खुदसर हैं। इनके खिलाफ इंतजामिया को मुसलसल रिपोर्टें मिल रही हैं। अब मैंने अंदाजा लगाया है कि हो ना हो इन जमींदारों में कादिर जमान भी शामिल है। बल्कि मेरा ख्याल है, मैं आपको बता ही दूं कि इनमें कादिर जमान भी शामिल है। जिलाई इंतजामिया इन जमींदारों पर बड़ा पक्का हाथ डालना चाहती है। इस सिलसिले में पिछले कई माह से होमवर्क जारी था। मेरे दिल में उम्मीद की कोपल फूटने लगी। शायद मैं बताना भूल गया, साही साहब की साहिबजादी का नाम फरियाल था। फरियाल की बातों में वजन था और लहजे से दानाई छलक रही थी। इस घड़ी में मुझे वाकई बहुत बाखबर और दानिश्वर लगी। अपनी सोचती आंखें मेरी आंखों में गाड़ कर बोली, ये अपने शाहजहां साहब गिरफ्तार बला होने के बावजूद काफी लकी महसूस होते हैं। मेरा ख्याल है जो काम वो सख्त अजाब में झेल कर भी न कर सकते, वो यूं चुटकियों में होने वाला है। जब जमान साहब का तख्ता ही उलट जाएगा तो कैद खाना रहेगा और ना ही कैदी। शाहजहां साहब की बहन और हमारी बाजी यूं हवेली से निकलेगी जैसे मक्खन में से वो क्या निकल आता है, हाँ बाल। लेकिन क्या? एक तो ये मुसीबत ये कि मैं बहुत ज़हीन हूँ। मेरा दिमाग हर वक्त दूर दूर की खबरें लाता है। पता नहीं आप समझेंगे भी मेरी बात क्या नहीं। हाँ समझाओ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। आप यकीन करें, ज़हीन होना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जहानत तो रही एक तरफ, मेरी याददाश्त ही तेज हो तो बंदा फावा हो जाता है। वो शेर तो आपने सुना ही होगा, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा भी कुछ यही हाल है। अब ये जागीरदार कादिर जमान वाला मामला ही देख लें, ना जाने क्यों मुझे वसवसे से घेर रहे हैं। लगता है ये बेल वो नहीं चढ़ेगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेरा दिल सर पीटने को चाहा। मालूम नहीं किस कमाश की लड़की थी, कभी लगता था पागल है, कभी पागलों की डॉक्टर लगती। अचानक वो चौंक गई। पापा आ रहे हैं, इसने घबराई आवाज में सरगोशी की। मैंने भी कान लगाए। पहले तो कोई आवाज ना आई, फिर काफी फासले पर इंजन की मध्यम गुनगुनाहट सुनाई दी। ओ माय गॉड, वो तो मेरी चटनी बना देंगे। वो सोफे से उठकर कमरे में नाच गई। फिर दांतों में उंगली दबाकर बोली, शाहजहां साहब, सॉरी एहसान साहब, मैं बाथरूम में घुस जाती हूँ। मेरा ख्याल है वो ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे, शायद खड़े खड़े ही चले जाएंगे। आप बिल्कुल खामोश रहेंगे मेरे बारे में, ओके? इसने लपक कर खिड़की से पर्दा हटाया। साही साहब की सुर्ख गाड़ी अब मेन गेट में दाखिल हो रही थी। वो पर्दा छोड़कर तेजी से बाथरूम की तरफ लपकी और फिर अचानक रुक के पेशानी पीटने लगी। ओ माय गॉड, निरी चुगत हूं मैं। गाड़ी तो मेरी बाहर खड़ी है, छुपने से क्या फायदा? जरा बताइए, आप छुपने से कोई फायदा है? इस तूफानी लड़की ने लम्हों में मुझे बौखला के रख दिया। थोड़ी देर वो साकित खड़ी रही, फिर बोली, देखिए मेरी यहाँ आपसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं था कि आप यहाँ हैं। मैं यहाँ एक ट्रंक कॉल करने के लिए आई थी और बस। लीजिए आप ये मैगजीन पढ़िए, मैं यहाँ बैठकर फोन करती हूँ। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो मुझे मैगजीन थमाकर जल्दी से फोन के सामने बैठ गई और 2-3 हिंट से डायल किए, फिर चौंक कर माथा पीटने लगी। ओ गॉड, देखिए आपने मेरी अकल, दरवाजे की चटखनी गिराई नहीं, क्या मशकूक ड्रामा कर रही हूँ। भागकर इसने चटखनी गिराई और दोबारा फोन के सामने आ बैठी। इस दौरान साही साहब गाड़ी से बाहर आ चुके थे और चौकीदार से बातें करते हुए वो कमरे की तरफ बढ़े।